چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے فعلیہ کا بیان چل رہا ہے۔ جملے فعلیہ کی انہوں نے تعریف کی کہ جملے فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید، نصر زید، اکل زید، فعل زید وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعریف کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد میں 4 قاعدے یہاں تک بیان ہو چکے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جس اسم کی طرف فعل کی نسبت ہوتی ہے تو اس اسم کو فاعل یا نائب فاعل کہا جاتا ہے، جس کی مثالیں آپ نے پڑھ لی۔ دوسرا قاعدہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ فعل کے بعد میں اگر کوئی ایسا اسم ظاہر ہے جو فاعل یا نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسی اسم کو فاعل یا نائب فاعل بنایا جائے گا، ورنہ اس میں ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنایا جائے گا۔ اس کی بھی مثالیں آپ نے پڑھ لی۔ قاعدہ نمبر 3 انہوں نے بیان فرمایا کہ فاعل اور نائب فاعل جو ہیں وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر علامت رفع آتی ہے، اور علامت رفع 3 ہیں، ضمہ، الف، واو۔ وہ ہم نے کل آپ کو بتا بھی دیا تھا، سمجھا بھی دیا تھا۔ پھر ہمارا قاعدہ نمبر 4 آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کا جو فاعل ہے، فاعل، ٹھیک ہے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ٹھیک۔ جیسے آپ کی کتاب کے اندر مثالیں لکھی ہیں، قام ولدن، قام ولدانی اور قام اولادن، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر فاعل آپ کا اس میں ضمیر ہے تو پھر ضمیر مرجع کے مطابق ہوگی، یعنی فاعل مرجع کے مطابق ہوگا۔ جیسے زیدن نصرا، زیدانی نصرا، زیدونا نصرو، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی صورت بالکل فعل مجہول میں بھی رہے گی۔ فعل معروف کے بعد میں اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے تو فعل معروف ہمیشہ واحد رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور فعل مجہول کے بعد میں اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے جو کہ نائب فاعل بن رہا ہے تو فعل مجہول ہمیشہ واحد رہے گا۔ اور اگر فعل معروف کا فاعل اس میں ضمیر بن رہی ہے تو یہ ضمیر مرجع کے مطابق رہے گی۔ بالکل ایسے ہی فعل مجہول کے اندر نائب فاعل اگر اس میں ضمیر بن رہی ہے تو یہ اس میں ضمیر اپنے مرجع کے مطابق رہے گی، یعنی ما قبل میں مرجع، مرجع کا معنی آتا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زیدن ضربا، تو ضربا کے اندر جو ضمیر ہے نا ہوا، اس ہوا ضمیر کا مرجع زید ہے، تو زید یہاں پر واحد ہے تو ضربا بھی آپ کا واحد آ گیا۔ ایسے اگر زید یہاں پر تثنیہ ہو جائے زیدانی، تو اب آپ ضربا کے اندر ضربا کا تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں گے کہ جس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹے گی، یعنی زیدانی ضربا۔ ایسے اگر شروع میں زید جمع ہو جائے یعنی زیدونا، تو اب آپ جو آگے فعل لے کر کے آ رہے ہیں اس فعل کے اندر بھی ایسی ہی ضمیر ہوگی جو کہ مرجع کے مطابق ہوگی، یعنی زید کے مطابق ہوگی۔ تو زید، زیدونا یہاں پر جمع ہے تو اب آپ ضمیر بھی جو ہے جمع کی لے کر کے آئیں گے، یعنی ضربو۔ بالکل یہی آپ کا نائب فاعل والی صورت میں رہے گا، فعل مجہول والی صورت میں، یعنی زیدن ضربا، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو اب اس کے اندر ضربا کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ زید کے مطابق ہے، یعنی زید مذکر ہے اور واحد ہے، تو ضربا کے اندر ضمیر بھی مذکر کی ہے اور واحد کی ہے۔ ایسے ہی آپ نے کہا زیدانی، تو اب کہیں گے آپ ضربا، ضربا، ٹھیک ہے۔ تو زیدانی یہ مذکر کی تثنیہ ہے، تو ضربا کے اندر بھی تثنیہ کی ضمیر نائب فاعل بن رہی ہے جو کہ زیدانی کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ نے کہا زیدونا، تو اب زیدونا کے بعد میں آپ جو فعل مجہول لے کر کے آئیں گے وہ ایسا لے کر آئیں گے کہ جس کے اندر جمع مذکر کی ضمیر ہو جو کہ زیدونا کے مطابق ہو، یعنی آپ کہیں گے زیدونا ضربو، ٹھیک ہے۔ تو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ ہوتی ہے ہوا،
اور تسنیہ مذکر غائب کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہما، ہما، اور جمع مذکر غائب کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہم، ٹھیک ہے؟ یہ سبق آپ کا ہو گیا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد میں ہم آتے ہیں قاعدہ نمبر 5 پر، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 5 تمام اسلامی بھائی بالکل دھیان سے سنیے، پہلے آپ کی کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ قاعدہ نمبر 5 آپ کا یہ فرما رہے ہیں کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں کئی ساری چیزیں پہلے سمجھنا ہے، ان کو آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم بورڈ پر اس کی مثال لکھ کر کے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، تو مؤنث لفظی آپ ما قبل میں پڑھ کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس مؤنث کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسا کہ آپ نے اس کی مثالیں پڑھی تھی، قراستن جس کا معنی آتا ہے کاغذ، ٹھیک، کاپی، کاپی، قراستن جس کا معنی آتا ہے کاپی۔ تو آپ مجھے بتائیے اس کاپی کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی حیوان جاندار ہے؟ کوئی مذکر جاندار ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی آپ نے کہا ظلمتن جس کا معنی آتا ہے سخت تاریکی، تو اس کے مقابلے میں کوئی کوئی حیوان مذکر ہے؟ جاندار جو ہے مذکر ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ مؤنث لفظی ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر فاعل مؤنث لفظی بنے، ٹھیک ہے، تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہیں پر آپ فعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کا مطلب سمجھ لیجئے۔ فعل کے مذکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فعل کے مذکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فعل کی پوری جو گردان پڑھی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے صیغے جو پڑھے ہیں، صیغے ضربا 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 ضربو، یہ 3 صیغے ہو گئے۔ اس میں پہلا صیغہ آپ کا مذکر غائب کا ہے، دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے، تیسرا صیغہ آپ کا جمع مذکر غائب کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں صیغے جمع مذکر غائب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں جو 3 صیغے آتے ہیں، ضربت، ضربتا، ضربو، یا اپنی مثال وہی لے لیجیے جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، فعلت، فعلتا، ٹھیک ہے؟ اور فعلنا، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ جو 3 صیغے ہیں یہ مؤنث غائب کے ہیں۔ پہلا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، دوسرا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا، اور تیسرا صیغہ جمع مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی 3 صیغے اس کے بعد میں مذکر حاضر کے آتے ہیں، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے آتے ہیں، پھر 2 صیغے متکلم کے آتے ہیں، ٹھیک؟ تو ایک بات یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل جو ہوتا ہے، فعل، ٹھیک ہے، فعل وہ مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے۔ فعلا یہ فعل مذکر ہے اور فعلت یہ فعل مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت میں ہمارا فاعل یعنی کام کا کرنے والا، کام کا کرنے والا جو ہے، اگر وہ مؤنث لفظی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث لفظی ہے، تو اب فعل کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے یہاں پر، شمسن ہے آپ کا، شمسن، ٹھیک ہے، تو یہ شمسن آپ کا کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ شمسن کیا ہے؟ یہ مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث لفظی کس طور پر ہے؟ وہ اس طور پر ہے کہ شمس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، اور شمس یہ آپ کا مؤنث ہے۔ کون سا والا مؤنث ہے؟ مؤنث لفظی۔ اچھا، مؤنث لفظی کی پہچان کیسے ہو رہی ہے اس میں آپ کو؟ تو مؤنث لفظی کی پہچان اس طور پر ہو رہی ہے کہ شمس کے اندر جو ہے وہ تانیث معنوی ہے، تانیث معنوی ہے، یعنی تائے مقدرہ ہے اس کے اندر۔ کیا ہے؟ تائے مقدرہ، جیسے اردن کے اندر ہے، اور بھی آپ نے بہت سارے الفاظ پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اردن ہے، شمسن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کئی سارے الفاظ ہیں کہ جو مذکر تو جو جن کے اندر ظاہر میں تو علامت تانیث نہیں ہے لیکن مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو انہی میں سے یہ شمسن ہے۔
تو شمسن آپ کا مؤنث لفظی ہے، ٹھیک، تو اگر فاعل مؤنث لفظی آ رہا ہے تو آپ فعل کو کیا لے کر کے آئیں گے؟ تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک، ابھی مثال ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی۔ دوسری چیز آپ کی اسی قاعدے میں آ رہی ہے اس میں جمع، کہ فاعل آپ کا اس میں جمع ہو تب بھی آپ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، جیسا کہ اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس میں جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع تو نہیں ہوتا ہے لیکن جمع کا معنی ادا کرتا ہے، یعنی جمع پر دلالت کرتا ہے، افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا قوم اور راحتن، تو یہ جمع تو نہیں ہے لیکن اس میں جمع ہے، تو اگر فاعل اس میں جمع آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب فعل کو آپ کیسا لے کر کے آئیں گے؟ تو بتا رہے ہیں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی اسی میں تیسری چیز بتا رہے ہیں جمع مکسر، کہ فاعل یعنی کام کرنے والا اگر آپ کا جمع مکسر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے پہلے جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ تو جمع مکسر وہ اسم ہے، وہ جمع ہے کہ جس کے اندر اس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، جیسے آپ نے پڑھا، آپ کی کتاب میں بھی جو مثال دے رہے ہیں وہ رجال والی دے رہے ہیں، تو رجال اس کا واحد کیا تھا؟ رجلن، تو رجال یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو جب فاعل آپ کا جمع مکسر ہے تو آپ اس کے لیے فعل کیسا لے کر کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یہ آپ کا پورا قاعدہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ قاعدے کو اور دوہرا لیجئے، فرما رہے ہیں آپ کا کہ فاعل یا نائب فاعل اگر مؤنث لفظی ہو جائے یا اس میں جمع ہو جائے یا جمع مکسر ہو جائے تو اب فعل آپ کیسا لے کر کے آئیں گے؟ تو فرما رہے ہیں فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے اس کی مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاعدہ نمبر 5، ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 5 چل رہا ہے آپ کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال مؤنث لفظی والی، طلع شمسن، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال نصر قوم، تیسری مثال ہے آپ کی جاء رجال، جاء رجال، قوم، طلع شمس۔ پہلے ان سب کے معنی دیکھ لیجیے آپ، طلع یطلع باب فتح یفتح سے ہے، جس کا معنی آتا ہے طلوع ہونا، نکلنا، ٹھیک ہے، اور شمس کا معنی آتا ہے سورج۔ دوسرا دیکھیں نصر، اس کا معنی آتا ہے نصر ینصرو، یہ باب نصر ینصرو سے اس کا معنی آتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور طلع یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قوم یہ اس میں جمع ہے، اور جاء یجیء باب ضربہ یضربو سے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی آتا ہے آنا، جاء وہ آیا، اور رجال یہ رجل ان کی جمع مکسر ہے، ٹھیک، تو آپ دیکھیں یہ ہے فاعل، شمسن ہے آپ کا پہلا، شمسن کیا، شمسن کیا ہے یہ آپ کا؟ تو شمسن ہے آپ کا مؤنث لفظی، کیا ہے؟ مؤنث لفظی، شمسن مؤنث لفظی ہے، اور قومن کیا ہے؟ یہ اس میں جمع ہے آپ کا، اس میں جمع ہے، ٹھیک ہے، اور رجال کیا ہے؟ یہ آپ کا جمع مکسر ہے، جمع مکسر، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طلع آپ کا فعل ہے، نصرہ یہ بھی فعل ہے، اور جاء یہ بھی فعل ہے، اور قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ فعل کے بعد میں جو اسم آتا ہے اور وہ فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسی کو فاعل بنایا جاتا ہے، تو اب یہاں پر یہ تینوں فاعل ہیں،
پہلی والی صورت میں فاعل ہے آپ کا شمسن جو کہ مؤنث لفظی ہے، دوسری والی مثال میں آپ کا فاعل ہے قومن جو کہ اس میں جمع ہے، اور تیسری والی مثال میں آپ کا فاعل ہے رجال جو کہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 5 آپ نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا. قاعدہ نمبر 5 یہ پڑھا کہ فاعل کیا، فاعل اگر مؤنث لفظی ہے جیسے شمسن، یا فاعل اس میں جمع ہے، یا فاعل جمع مکسر ہے، تو آپ فعل کو دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. یعنی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. یہ تینوں مثالیں ہم نے فعل کے مذکر والی لکھ دی ہیں. یعنی طلع شمسن سورج طلوع ہوا، نصر قوم قوم نے مدد کی، جاء رجال لوگ آئے. یہیں اگر ہم چاہیں تو فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جب فعل کو ہم مؤنث لائیں گے تو کیا کہہ دیں گے؟ طلعت شمسن، نصرت قوم، جاءت رجال. یعنی ہم کہیں گے طلعت شمسن سورج طلوع ہوا، نصرت قوم قوم نے مدد کی، جاءت رجال مرد آئے. ٹھیک ہے. چلیے یہ مثالیں بھی ہم آپ کو لکھ کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک منٹ، یہ فعل لکھ کر کے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو. جیسے دیکھیں آپ، طلعت، ٹھیک ہے، طلعت شمسن. ٹھیک ہے. ایسے ہی نصرت، نصرت قوم. ٹھیک ہے. ایسے ہی جاءت، جاءت رجال. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں، اگر چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلع شمسن، اور اگر چاہیں تو طلعت شمسن یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کہیں نصر قومن، اور اگر چاہیں تو نصرت قومن یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو جاء رجال، یا اگر چاہیں تو جاءت رجال، یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کی مثال ہو گئی فعل اور فاعل والی. ٹھیک ہے. تینوں یہ جو 6 مثال آپ دیکھ رہے ہیں، ان 6 مثال میں یہ پہلے کلمات جتنے بھی ہیں، پہلے کلمات، یہ سارے کے سارے فعل ہیں. کیا ہیں؟ فعل. ٹھیک ہے. اور یہ باقی دوسرے والے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے فاعل ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پر یہ جو تینوں ہیں یہ آپ کے فعل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے تینوں ہیں یہ سارے کے سارے فاعل ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. اگر ان کی ترکیب کرنا ہے آپ کو، ترکیب، تو ترکیب میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آسان ہے. دیکھیے آپ ترکیب میں آپ کیا کہیں گے؟ ترکیب میں آپ کہیں گے طلع فعل. فعل کون سا ہے تو آپ بتا دیں گے فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے. صیغہ کا ہے تو آپ کہہ دیں گے واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے نا. چلیے. اور شمسن فاعل. اب پورے کو ملا کر کہہ دیں گے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. آسان سی بات ہے. بالکل یہی یہاں پر کہیں گے لیکن تھوڑا سا فرق رہے گا. وہ کیا؟ فعلت فعل ماضی معروف، صیغہ کا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا. اور آگے شمسن یہ فاعل آ رہا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے قاعدہ نمبر 5 یہ پڑھا کہ فاعل یا نائب فاعل. ٹھیک ہے. تو فاعل والی بات تو آپ نے پڑھ لی. فاعل یا نائب فاعل، ٹھیک ہے، اگر مؤنث لفظی ہے یا اس میں جمع ہے یا جمع مکسر ہے تو فعل کو آپ مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے مثالیں جو ہیں فعل معروف والی پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی فاعل والی مثالیں پڑھ لی ہیں. اب مجہول والی مثال کیسے لے کر آئیں گے تو وہ بھی دیکھیے بالکل آسان ہے. مجہول والی مثالوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کوئی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جو ہے یہ فعل جو ہے ان کو فعل کو مجہول کر دینا ہے بس. ٹھیک ہے. فعل کو مجہول کیسے کریں گے آپ؟ تو دیکھیے فعل کو مجہول کرنا بالکل آسان ہے. شمسن کا یہاں پر کیا تھا؟ طلع. تو طلع کا فعل ماضی مجہول کیا ہوگا؟ طلع. فا کلمہ پر ضمہ، عین کلمہ پر کسرہ، اور لام کلمہ پر فتحہ ہی رہے گا. طلع. طلع. ایسے ہی نصرہ. کیا؟ نصرہ. ایسے ہی جی آ. کیا؟ جی آ. جی آ. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے. جب تعلیل کا سبق آئے گا آپ کو تو انشاءاللہ سمجھا دیں گے کہ یہ جی آ کیسے ہوا. حالانکہ جی آ ہونا چاہیے تھا. کیا؟
जुई आ, जीम पर जम्मा और या पर कसरा और या वो हम या पर बीच वाली या पर कसरा और आगे हमजा पर फतहा। जुई आ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको जी आ कर दिया गया है। क्यों किया गया है तो वो आगे चलकर आप कायदा पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तुलियात, तुलियात, ऐसे आप यहाँ पर कर देंगे नुसी रत, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप कर देंगे जी अत, जी अत, ठीक है। तो ये आपका कायदा नंबर 5 मुकम्मल हो गया कि फाइल, ठीक है, या नाइब फाइल। तो फाइल वाली मिसालें आपने पढ़ ली, ये नाइब फाइल वाली है। फाइल या नाइब फाइल आपका मुअन्नस से लफ्जी हो या इसमें जमा हो या जमा मुकस्सर हो, तो फेल को आप मुजक्कर भी ला सकते हैं जैसे ये है, और फेल को आप मुअन्नस भी ला सकते हैं जैसे ये है, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कायदा नंबर 5 आपका मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद कायदा नंबर 6 को समझना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारा कायदा नंबर 5 मुकम्मल हो गया। इसके बाद में हमारा कायदा नंबर 6 आता है। कायदा नंबर 6 है आपका मफऊल के बयान में। किसके बयान में? मफऊल के बयान में। उसको बता रहे हैं कि मफऊल उमूमन फेल और फाइल के बाद आता है, ठीक है ना। जैसे उनको इसमें एक मिसाल उन्होंने पेश की है, अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि मफऊल किसे कहते हैं, पहले मफऊल को समझ लीजिए। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने मा कबल में पीछे के असबाक में पढ़ा है कि फेल की लाजिम और मुतअद्दी होने के एतबार से 2 किस्में हैं। निसाबुस सर्फ में आपने पढ़ा। एक फेल वो होता है जो कि लाजिम होता है, और एक फेल वो होता है जो कि मुतअद्दी होता है। जो फेल लाजिम होता है वो सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाता है, उसको मफूल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो फेल मुतअद्दी होता है वो सिर्फ फाइल पर पूरा नहीं होता है, बल्कि उसको मफूल की भी जरूरत रहती है। जैसे कि उसकी मिसालें भी हमने आपको बताई थी। जैसे कि देखिए आप है ज़ाराबा, ठीक है, ज़ाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये मारना बगैर पिटने वाले के पाया जा सकता है? ये मारना जब तक वो चीज नहीं होगी जिस पर मारा जा रहा है, तब तक ये मारना समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि एक मारने वाला हो ये भी जरूरी है, और जिसको मारा जा रहा है वो भी हो, तभी तो ये मारना पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही मदद करना है, तो मदद करना भी जो है, मदद करने के लिए भी मदद करने वाला होना चाहिए, और जिसकी मदद की जा रही है वो भी होना चाहिए, तभी मदद करना पूरा समझ में आ सकता है। तो बाज फेल ऐसे होते हैं कि जो जिनके अंदर फाइल तो होता ही है लेकिन मफूल भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, मिसाल दे रखी उन्होंने, अकाला जैदुन खुबजन, इसका तर्जमा होता है जैद ने रोटी खाई, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये कहा जाए अकाला जैदुन, जैद ने खाया, तो अब आप इसे उम, पूरा फायदा तो आपको हासिल हुआ कि हाँ जैद ने खा लिया, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा तशवीश रहेगी कि यार जैद ने खा तो लिया, लेकिन खाया क्या है, क्या खाया जैद ने। तो जिस चीज को खाया है वही चीज मफूल कहलाती है। तो ये अकाला जो है ये उन्हीं फेलों में से है कि जो कि सिर्फ फाइल से ही पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इनके लिए मफूल की भी जरूरत होती है। तो अकला जैदुन खुबजन ये पूरा कहना पड़ता है, ठीक है। तो ये जिस चीज को खाया गया ये मफूल कहलाती है, जिस चीज को मारा गया ये मफूल कहलाती है, ठीक है। अब उर्दू में साफ अल्फाज में देखें आप मफूल किसे कहते हैं। हो सके तो तारीफ लिख लीजिए आप, मफूल की तारीफ लिख लीजिए सब लोग। मफऊल वो इस्म है जिसके ऊपर फाइल का फेल वाक़े हो, ठीक है। जैसे आप देखें, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अम्र को मारा, तो इस मिसाल के अंदर ज़ैद मारने वाला है तो वो फाइल है, और अम्र को मारा गया है तो वो मफूल है। यानी अम्र के ऊपर फाइल का फेल वाक़े हो रहा है, यानी मारने वाले की मार वाक़े हो रही है, ठीक है। तो अम्र जो होगा ये मफूल हो जाएगा। ऐसे ही अकला ज़ैदुन खुब्ज़न में ज़ैद ने रोटी खाई, तो खाने वाला ज़ैद है तो ज़ैद हो गया फाइल, और जिसको खाया गया वो है खुब्ज़, तो वो हो गया आपका मफऊल। यानी फाइल का फेल जिस चीज पर वाक़े होगा वही चीज मफूल कहलाएगी, ठीक है। चलिए, जब आप मफूल को समझ गए हैं तो अब आप ये देखें, कायदा नंबर 6 बयान फरमाने की, जो आपका मफूल है ना, ठीक है, ये मफूल जो है आम तौर से फेल फाइल के बाद ही में आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है ये पहले भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन
خیال رہے 2-3 دن سے جو بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ جو فاعل ہوتا ہے فاعل وہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا ہے بلکہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی میں آئے گا. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ اس کی مثال بھی سمجھ لیجئے. جیسا آپ دیکھیں اکلا زیدن خبزن. ٹھیک ہے, تو اس مثال کے اندر خبزن جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے, اور یہ مفعول جو ہوتا ہے عام طور سے فعل اور فاعل کے بعد ہی میں آتا ہے. جیسا کہ دیکھیے یہاں پر آیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر پہلے دیکھیں فعل ہے, پھر اس کے بعد فاعل آ رہا ہے, پھر اس کے بعد میں خبزن آپ کا مفعول آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عام طور سے یہ مفعول جو ہوتا ہے وہ آپ کا فعل اور فاعل کے بعد ہی میں ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی پہلے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے جب آئے گا تو کیا ہو جائے گا, تو پہلے اگر آئے گا تو آپ کا اس طریقے سے یعنی یہ خبزن. ٹھیک ہے, اکلا زیدن, اکلا زیدن. ٹھیک ہے, تو یہ جو مفعول ہے آپ کا خبزن یعنی جس چیز کو کھایا گیا ہے, جس چیز پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے, یہ عام طور سے تو فعل اور فاعل کے بعد ہی میں ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, مقدم بھی یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا فاعل ہے زید, جو فاعل ہے یہاں پر فاعل یعنی فعل کا جو فاعل آ رہا ہے, یہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی میں آئے گا, کبھی بھی یہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. ایسے ہی یہاں پر بھی اکلا زیدن میں آپ دیکھیں یہ زید جو ہے کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, قاعدہ دوبارہ سن لیجیے آپ کہ مفعول جو ہوتا ہے مفعول یہ فعل اور فاعل کے بعد ہی آتا ہے, لیکن کبھی کبھی مقدم ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کا فاعل ہے وہ فاعل کبھی بھی فعل کے اوپر مقدم نہیں ہوتا, یعنی فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کے بعد میں اس کی آپ ترکیب دیکھ لیجیے. یہ نئی چیز آئی ہے آج, اس کی ترکیب دیکھ لیجیے آپ بالکل دھیان سے. ٹھیک ہے, ترکیب بہت ضروری چیز ہے آج آپ کی, ہو سکے تو آپ لکھ لیجیے اس کو. اکلا, اکلا کیا آپ کا, اکلا فعل ماضی معروف, اور صیغہ کا ہے, تو صیغہ واحد, مذکر غائب کا ہے. جی واحد مذکر غائب کا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا فعل, فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اور زید کیا ہے اس کا, فاعل. ٹھیک ہے, اور خبزن کیا ہے, مفعول. اور کون سا مفعول, مفعول بہی لگائیں گے اس کے ساتھ, مفعول بہی, مفعول بہی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب کیا کرنا ہے آپ کو, اب یہ کرنا ہے کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر, یوں کہیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر, تینوں سے مل کر کے کیا ہو جائے گا, جملہ فعلیہ, کیونکہ پہلا جز فعل ہے نا, تو جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ خبریہ, اس میں خبر بھی مل رہی ہے ہمیں, تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں لکھ دیں گے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اس میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا انا, بے شک ہم نے, ارسلنا بھیجا, کا آپ کو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں مبشرن, تو یہ مبشرن کو آپ جب قرآن مجید میں دیکھیں گے تو را پر 2 زبر بھی ہیں اور آگے الف بھی ہے. نذیرن, ٹھیک ہے, انا ارسلنا کا سب سے پہلے شاہدن ہے, تو شاہدن میں آپ دیکھیں گے دال پر 2 زبر بھی ہیں اور الف بھی ہیں. وہ مبشرن, تو را پر 2 زبر بھی ہیں اور الف بھی ہیں. وہ نذیرن, اور نذیر کی را پر 2 زبر بھی ہیں اور الف بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے, یہ مفعول کی علامت کے لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے جبکہ مفعول مفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور سے. 7 قاعدہ نمبر 7 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی
ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھی ما قبل میں مرکب ناقص کی قسمیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو مرکب ناقص کی آپ نے 4 قسمیں پڑھی. ایک مرکب اضافی پڑھی, دوسری مرکب توصیفی پڑھی. ٹھیک ہے, پھر مرکب بنائی پڑھی, پھر مرکب منع صرف پڑھی. یہ کئی ساری مرکب ناقص کی یہ اتنی جو قسمیں پڑھی آپ نے نا, ٹھیک ہے, ان ساری قسموں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو سکتا ہے اور نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر انہوں نے صرف 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مضاف اور موصوف بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 2 چیزیں اور اس کے اندر آپ شامل کر لیجئے کہ مرکب بنائی بھی فاعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مرکب منع صرف بھی فاعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلیے اس کو بھی آپ مثال میں سمجھ لیجئے. جیسے آپ دیکھیں مثال آپ کی کتاب کے اندر دے رکھا ہے ضربا ولد زیدن, ضربا ولد زیدن. ایسے آپ ایک مثال اور بھی بنا سکتے ہیں, جیسے موصوف صفت والی ضربا, ٹھیک ہے, رجل صالح. ٹھیک ہے, تو اس مثال میں آپ پہلے والی مثال کے اندر دیکھیے ضربا یہ ہو گیا آپ کا فعل ماضی معروف, اور ولد ہو گیا مضاف, اور زیدن ہو گیا مضاف الیہ. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ضربا کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ فاعل دیکھیں مضاف مضاف الیہ ہو کر کے ہو رہا ہے. ایسے ہی ضربا رجل صالح کے اندر جو رجل صالح ہے یہ فاعل بنے گا آپ کا. کیسے کہ رجل موصوف ہوگا اور صالح صفت بنے گا. یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے ضربا کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ پوری ترکیب میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہو سکے تو آپ ترکیب اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے. ترکیب اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے آپ. ضربا فعل ماضی معروف, صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, ولدو مضاف, زیدن مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا فاعل. ٹھیک ہے, اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر, فعل اپنے فاعل سے مل کر, فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آپ کے مضاف مضاف الیہ والی صورت. دیکھ لیجئے اس کو سب لوگ دھیان سے, اور آئیے موصوف صفت والی بھی ترکیب دیکھ لیجئے جلدی سے. ٹھیک ہے, موصوف صفت والی ترکیب. بس موصوف صفت میں آپ کو دیکھو کیا کرنا ہوگا, بس یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے آپ. موصوف صفت والی ترکیب بھی دیکھ لیجئے, ایک منٹ. ضربا رجل, رجل صالح, صالح. ٹھیک ہے, تو رجل یہ ہے آپ کا موصوف, ٹھیک ہے, اور صالح یہ ہے آپ کا صفت. موصوف صفت سے مل کر کے فاعل, یہ لکھو ہوا آپ کا. موصوف صفت سے مل کر کے فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اتنے میں اگر حضرت اس کسی میں کو اس کوئی طرح بات سے بھی سمجھ نہیں میں نہ آئی کہیں ہو گے. تو ارشاد فرمائیں. جی